سارے میئر اور ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین حضرات جو ہے وہ حلف لیں گے. آج کراچی میں بھی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب 5 بجے حلف لیں گے. تو اس پورے بلدیاتی انتخابات سے جو میسج ہے اور لیڈرشپ کے احکامات ہیں جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے تمام منتخب نمائندوں کو کہا ہے کہ جی آپ پہ اب پبلک کا بوجھ اور بڑھ گیا آپ کے کندھوں پہ، اور آپ نے دن رات ایک کر کے پبلک کی خدمت کرنی ہے. لوگوں کے مسائل کے لیے کے حل کے لیے آپ نے باہر نکلنا ہے، اور ڈور اسٹیپ تک، چاہے وہ ہمارے ٹاؤن چیئرمینز ہوں، چاہے جہاں پہ میونسپل کارپوریشنز ہیں، جہاں پہ ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں، جہاں پہ دوسرا نظام ہے، سب کو جو ہے یہی احکامات ہیں. اب اس مد میں جو کنٹروورسی سب سے زیادہ شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کراچی میں، اور وہی جماعت اسلامی کی جانب سے کی جا رہی ہے، جس کا مقصد ہمیشہ پاکستان میں فتنہ، فساد، اس کے ساتھ ساتھ مطلب آپ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو پی ٹی آئی کے ممبرز پورے کر کے دیں. یہ دنیا کی کہیں تاریخ میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اتحادی جماعت اسلامی کا اتحاد پی ٹی آئی سے ہوا ہے تو آپ پیپلز پارٹی کو بول رہے ہو کہ جی آپ پی ٹی آئی کے ممبر پورے کر کے دیں، یا اگر وہ خدا نخواستہ وہ لوگ گرفتار ہوتے اور پروڈکشن نہیں ہو رہی ہوتی تو حکومت سندھ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو پروڈیوس کریں. ان میں سے کوئی بھی شخص نہ گرفتار، ایف آئی آر تھی ان کے خلاف، وہ لوگ آرام سے گھوم پھر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو کی پروڈکشن کے لیے ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم ان کو پروڈیوس کریں، اور انہوں نے خود نے آ کے کہا، میں نے پہلے بھی انٹرویو سنا، ابھی بھی 1-2 دن پہلے شاید رات کو میں نے دیکھا کہ میرے خیال سے کافی چینلز پہ میں نے وہ خبر دیکھی کہ آپ حضرات وہاں شاید کوئی گئے تھے اور آپ نے ان کے انٹرویوز کیے، اور انہوں نے کہا کہ جی نہ ہمیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا تھا، نہ ہمیں جماعت اسلامی کو ووٹ دینا تھا. تو جماعت اسلامی اپنی شکست کو تسلیم کرے، اور شکست تسلیم کرنے کے بعد اب الزام تراشیوں کو چھوڑ کر مل کر ساتھ کام کرے، اگر کراچی کے ساتھ سنسیئر ہے تو، کیونکہ پارٹی کی لیڈرشپ بھی چاہتی ہے کہ سب جماعتیں ساتھ کام کریں. اب وہ پروپیگنڈاز کرنے، ٹرینڈ چلانے، یہ چیزیں بند کر دیں، کیونکہ یہ کام آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور اس سے کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوگا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بس کسی کی یہ الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے، کسی کو اٹیک کرنا ہے. اس چیز کو چھوڑ دیں. میں ریکویسٹ کروں گا جماعت اسلامی کے اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ اپنی اس کو شکست بھی نہیں سمجھتے، بس آپ سمجھیں کہ بھائی آپ ایک الیکشن کا پروسیس ہے، ایک کو جیتنا ہے، ایک نے ہارنا ہے. آپ کے پاس نمبرز کم تھے، آپ کے پاس حیدرآباد آپ صرف 1 ممبر جیت سکے. کراچی میں آپ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے آپ لوگ کراچی میں الیکشن جیتے ہیں. اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہیں کرتی تو آپ کو بہت بری طرح سے شکست ہوتی. تو برائے مہربانی آپ کے پاس اب آئندہ الیکشن کی محنت کریں، جنرل الیکشن آنے والے اس کی محنت کریں، ان چیزوں کو آپ اس پہ نہ جائیں. سیکنڈ ایشو، پولیو کی مہم چل رہی ہے اور یہ بہت سیریس ایشو ہے. خدا نہ خواستہ گالم گلوچ دوں گا، کسی کے خلاف بدتمیزی کروں گا تو ہیڈ لائن میں خبر چلے گی. اب میں پولیو کی بات کروں گا تو کوئی ٹی وی چینل اٹھائے گا ہی نہیں اس کو. میڈیا جو ہے وہ اس چیزوں کو پہ زیادہ لائٹلی لیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہوگی ہماری تمام الیکٹرانک، وہ اس چیزوں کو پہ زیادہ لائٹلی لیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہوگی ہماری تمام الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے، جو ہمارے کور ایشوز ہیں نا اس ملک کے، جس سے لوگوں کی زندگی جڑی ہوئی ہے، جس سے لوگوں کے مستقبل جڑے ہوئے ہیں، ان میں تھوڑی اس میں ہماری مدد کریں. یہ میری ایک ریکویسٹ ہے. پولیو کے لیے میری گزارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کی اور ہماری اولادیں جو ہیں وہ بھی ہیں، ان کی بھی اولادیں آنے والی ہوں گی، تو ہمیں اس کو ایک سیریسنس کے ساتھ لے کر چلنا ہے. اس کیمپین کو آگے تک پہنچانا ہے. گورنمنٹ آف سندھ مکمل طور پر اپنا کوشش کر رہی ہے، اور
الحمدللہ کامیابی کے ساتھ ہر سال کرتی رہتی ہے. تو پولیو کے لیے بھی عوام سے گزارش کرتے رہیں, آپ لوگ یہ پیغامات کرتے رہیں, آپ سوشل میڈیا پہ یہ پیغامات چلاتے رہیں. آپ جس طرح دوسرے ٹرینڈز اور ہیش ٹیگز چلتے ہیں پولیٹیکل, اسی طریقے سے ہم پولیو کے لیے بھی لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ برائے مہربانی لوگ آئیں, پولیو کی ویکسینیشن لگوائیں. ابھی لگ رہی ہے, اس میں جو ہے وہ ڈیلے نہ کیا جائے. تیسری بات, کل میں دیکھ رہا تھا, اچھا آج ایک خبر مجھے ایک پڑھنے میں آئی ہے, بڑے مصدق ایک بڑا ٹی وی چینل ہے پاکستان کو, اس کی ویب سائٹ پہ آئی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان محترم جناب شہباز شریف صاحب خود سندھ میں آئے تھے سیلاب کے موقع پہ, بہت زیادہ آئے تھے, ہم شکر گزار ہیں ان کا اپنا ملک ہے, اور انہوں نے کچھ اعلانات کیے تھے. اس کی بات جو اگر چیئرمین صاحب نے کی تھی تو احسن اقبال صاحب آپ پہ یہ نہیں اچھا لگتا کہ آپ یہ بات اس طرح کی کریں. اب میں دوسری بات کر لوں, انہوں نے یہ بات کی, ہوا کیا تھا سندھ کے ساتھ؟ سندھ کے ساتھ ہوا یہ کہ جب یہ 2018 کی حکومت آئی تو جو تحریک انصاف کے سربراہ جب وزیر اعظم بنے تب انہوں نے 3.5 سال میں سندھ میں کوئی ایک اسکیم نہیں دی. جو سندھ حکومت نے پروپوز کی اسکیمز کہ جی اس اسکیم کے لیے پیسے رکھیں, اس اسکیم کے لیے رکھیں, A to Z پوری لسٹیں بنا کے دی جاتی ہیں ہمیشہ جس طرح ہوتی ہیں. جس طرح ہمارے پاس ضلع جمع کراتے ہیں صوبے کے لیے کہ جی ہمارے ضلع میں یہ ایشوز ہے, پھر اس میں جو اتنے پیسے ہوتے ہیں اس پہ رکھا جاتا ہے. تو اس نے 3.5 سال نہیں کی. جیسے ہی رجیم چینج ہوئی اور محترم شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے سندھ کا مقدمہ وہاں پہ رکھا اور کہا وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ جی پچھلے 3.5 سال میں ہم سے سب سے زیادہ زیادتی ہوئی ہے سندھ سے, باقی صوبوں کو اسکیمیں ملتی نہیں, ہمیں کسی صوبے پہ اعتراض نہیں ہے, اللہ کرے ہر صوبے کو بہت ملے, ہر صوبے کو زیادہ حقوق ملے, ہر صوبے کو ایکسٹراڈنری ہمیں دینا ہے وہ دیں. لیکن جو ایک صوبے کو آپ نے پچھلے اتنے عرصے میں جس میں پچھلی گورنمنٹ نے اگنور کیا, وہ اگنور اس لیے کیا کہ پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ سندھ میں ان کے کہیں پہ اب کوئی حال نہیں بچا ہے. آپ نے دیکھا کہ کلین سویپ پیپلز پارٹی نے بلدیات میں بھی کیا ہے. تو جس صوبے کو سب سے زیادہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کے لیے اسکیمیں رکھی جائیں. تو وزیر اعظم صاحب نے بہت بڑے فراخ دلی سے مظاہرہ کیا اور کہا احسن اقبال صاحب کو, کیونکہ وہ احسن اقبال صاحب کے پاس یہ پی ایچ ڈی پی بھی بنتی ہے اور پلاننگ کے منسٹر وہ ہیں, کہ آپ یہ اسکیم ان کی رکھی جائیں. تو سندھ کے مطالبے پہ اریگیشن کی 2 اسکیمز رکھی گئیں اس وقت, اور 4-5 اسکیم رکھی گئی روڈ سیکٹر کی. لیکن جب پیسے رکھنے کی بات آئی تو روڈ سیکٹر کی اسکیم میں سے کسی پہ بھی کہ پیسے نہیں رکھے گئے پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, فیڈرل گورنمنٹ کے. اب جب نہیں رکھے گئے پیسے تو ظاہر ہے تکلیف ہوگی کہ یار آپ سے ہم نے محنتیں کی, ہم نے آپ کو اپنا پوری کہانی بتائی کہ ہمارے ساتھ 3.5 سال کیا ہم پر گزری ہے, ہم پہ کیا کیا تکلیفیں گزری ہیں, ہمیں بالکل اگنور کیا گیا ہے. اب آپ آئے, آپ نے اسکیمیں رکھی, پیسے نہیں رکھے گئے. اس سال میں احسن اقبال صاحب نے سندھ کے لیے پیسے نہیں رکھے سندھ کی اسکیم کے لیے, لیکن نارووال میں جہاں ان کا حلقہ ہے ادھر اسکیم رکھی, وہاں پہ 50 ملین اس کے لیے اسکیم کے لیے پیسے رکھ لیے. پھر وہ پیسے جتنے رکھے اس سے زیادہ 1 ارب روپے پھر اور بڑھا کے اسکیم کے لیے دے دی انہوں نے, اور سندھ کے ساتھ یہ جاتی ہوتی رہی. تو ڈیفینیٹلی جب سندھ سوچے گا کہ بھائی ٹیکس ہم آپ کو سب سے زیادہ کلیکٹ کر کے دیتے ہیں, سب سے اچھے بچے آپ کے ہم ہیں وفاق کے, سب سے بونافائیڈ بچے وفاق کے ہم ہیں, کہ جو ہم پر ذمہ داری رکھی جاتی ہے ہم ذمہ داری پوری کرتے ہیں. گیس آپ کی جو ہے وہ سندھ سے جا رہی ہے. آپ کے تھرکول میں آپ کی بجلی جا رہی ہے نیشنل گریڈ میں, سندھ حکومت آپ کو نے اربوں روپے لگا دیے سندھ حکومت اپنے. تو ہم تو اور کچھ نہیں مانگ رہے, ہم صرف اپنا شیئر مانگ رہے ہیں, اور وہ بھی شیئر کیا کہ ہم ڈیو شیئر مانگ رہے ہیں. تو اس میں بھی جب نہیں ہوئی تو تکلیف ہوئی, ہم بھی اس کی. اور جب آپ کے ساتھ مختلف جگہوں پر NEC میں بھی آپ کو رکھا گیا, NEC میں بھی چیف منسٹر صاحب نے ہمیشہ اس چیز کو بڑھ چڑھ کر کہا کہ جی آپ یہ چیزیں مہربانی کر کے اس کو کنسیڈر کریں, اور ہماری یہ جائز حقوق ہیں, جائز حق ہیں. تو خیر وہ اس پہ شکایت تھی, لیکن میں اگین وہ باتوں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بہت لمبی ایک ڈیٹیل ہے میرے پاس اس کی نا, کہ کس موقع پہ کیا کیا وفاق سے کہا گیا اور پھر اس کو کیا کیا. لیکن ڈیفینیٹلی
اگر یہ میں دوہرا رہا ہوں، اگر آج والی خبر صحیح ہے جو کہ ایک چینل پہ چلی ہے، چینل کی میں نے ویب سائٹ پہ دیکھی ہے چلی ہے کہ جی 25,000 روپے رکھ دیے گئے، تو تھینک یو پرائم منسٹر صاحب، جو ہمارا حق تھا، جائز حق، جو آپ کی کمٹمنٹ تھی وہ پوری ہوئی ہے۔ اور میری پھر گزارش ہوگی کہ اس طرح کی خبریں پہلے یہ خوشخبری ہمیں دے دیا کریں تو ہمیں بھی خوشی مل جائے، لیکن اگر وہ اس کے ذریعے آئی ہے تو الگ بات ہے۔ لیکن اس میں دیکھیں پیپلز پارٹی ہمیشہ تعلقات بہتر چاہتی ہے، پیپلز پارٹی ہمیشہ چاہتی ہے کہ چیزیں بہتر طریقے سے ہوں۔ اور تعلیم کے بجٹ ان میں 31% اضافہ کیا گیا، اور آپ سب لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی وہ جماعت اسلامی نہیں چھوڑے گی تو جی آپ یہ بھی کہا ہے کہ زمینوں پہ کراچی کی قبضہ کرنے آپ کرتے قبضے بھی کرتے کیوں؟ دیکھیے سراج الحق صاحب جو ہیں ایک معزز آدمی ہیں، ایک بزرگ آدمی ہیں، ان کا بڑا احترام ہے، تو آپ کے کہنے پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان پہ کوئی بمبارڈمنٹ شروع کر دوں وہ میں نہیں کروں گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ سیاست میں دیکھیں دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں، سیاست میں ہوتے ہیں مقابلے ہوتے ہیں، ایوانوں میں مقابلے ہوتے ہیں، الیکشنوں میں، تو اس مقابلے کے لیے ہم سب سے تیار ہیں۔ ہاں بھائی کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کسی نے گھسیٹنا ہے تو اس کے لیے بھائی ہم لوگ نہ ہی وائلنٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم لوگ نہ ہی ہتھیار رکھتے ہیں، نہ ہی ہم بدماشی پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہی ہم غنڈہ گردی پہ یقین رکھتے ہیں، نہ کسی ہاں ایک اور بھی بات ہے، ان سب چیزوں کے علاوہ ہم کسی چیز سے ایک اور پرابلم ہے، ہم کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، تو بس ہم لوگ شریف آدمی ہیں، مسکین ملنگ لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آج حافظ صاحب نے کہا ہے کہ غیر آئینی میئر کو الگ تو اٹھا رہے ہیں مگر آئین کے تحت ان کو ہٹائیں گے، سر غیر آئینی کیسے ہو گئے؟ سر اسی سلسلے میں حافظین کی پریس کا ان کا ایک اور بھی جملہ ہے، اس نے بولا ہے کہ جن ٹاؤن سے ہم جیت کے آ گئے ہیں وہاں پہ ہمیں اگر اختیار نہیں دیا گیا، وسائل نہیں دیے گئے تو پھر ہم مجبوراً سڑکوں پہ آئیں گے۔ دمادم بس دیکھیں جی ٹاؤنز کو اختیارات پیپلز پارٹی دے رہی ہے، سندھ حکومت دے رہی ہے، سوری ناٹ پیپلز پارٹی، سندھ حکومت جو آپ کی ہے وہ، اور اسمبلی دے رہی ہے، سندھ حکومت بھی نہیں دے گی، میں اپنے ورڈ کو ریفریز کر رہا ہوں، اسمبلی تمام ٹاؤنز کو اختیارات دے رہی ہے، اور چاہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کا ٹاؤن کا ہو یا جماعت اسلامی کا ہو یا کسی اور پارٹی کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو، کسی کا بھی ہو، اختیارات سب کو ملیں گے، کوئی اختیار جنگ نہ پہلے تھی نہ ابھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کام کرے، زیادہ خدمت کر کے آئیں، ہو سکتا ہے کہ زیادہ آج اگر جماعت اسلامی کو شکست ہوئی، اگر نیک نیتی سے کام کرے اور لوگوں کو آپس میں لڑوانا یا بہتان بازیاں بند کر دے، ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں جماعت اسلامی کامیابی سے ہو کر آئے۔ تو سب کو موقع ملنا چاہیے، ہم لوگ نہیں کہتے کہ جی موقع نہیں ملنا چاہیے، لیکن خدمت کر کے موقع لیں، وہ اس سے نہیں ہوگا مزہ بدماشی لڑائی سے۔ غیر آئینی اور آپ کا سوال ایک ہو گیا، کون سا؟ سر غیر آئینی طریقے سے آئے ہوئے میئر کو آئین سے ہٹائیں گے تو غیر آئینی کیسے ہوئے؟ اگر وہ غیر آئینی سمجھتے ہیں میئر کو تو برائے مہربانی جماعت اسلامی عدالت میں چلی جائے، سب سے بہتر ہے، وہ عدالت بتائے گی کہ آئین اور غیر آئینی کیا ہے۔ ہاں اچھا، جماعت اسلامی خود جب بھی آئی ہے، جب بھی اس نے یہ میئر کراچی اس کو ملا ہے، تب ڈکٹیٹروں کا دور میں آئی ہے، کبھی کسی ڈیموکریٹک پارٹی کے دور میں آئی نہیں ہے۔ اور سراج الحق صاحب فنانس منسٹر تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں خیبر پختونخوا کے، تو اب وہ اگر وہ مجھے بتائیں گے جماعت اسلامی کہ جمہوریت اور آئین کیا ہوتی ہے، جب وہ خود فنانس منسٹر تھے سراج الحق صاحب، تو قابل احترام ہے، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بہت احترام ہے ان کے لیے۔ آپ کے دوست حافظ نعیم رحمان صاحب کو آپ نے اس میں دعوت دی ہے، وہ آئیں گے یا آپ کی طرف سے کوئی؟ مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ نہیں پتا دعوت کس کو گئی ہے کس کو نہیں ہے، تو میں کمنٹ نہیں کرتا۔ یہ جو 30 چیئرمینز لاپتہ ہیں ان کا الزام آپ کے اوپر سیاسی مخالفین عائد کر رہے ہیں، اور علی مدد شیخ جو پی ٹی آئی سندھ کے صدر کے، انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، جو خود کئی عرصے سے دیکھیں جی وہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے، اگر پی ٹی آئی نے شو کاز نوٹس دیے ان لوگوں کو، پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ شو کاز نوٹس دیتے ہیں، نکالتے ہیں، رکھتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، مطلب میں پی ٹی آئی کے اندرونی معاملے میں ایز اے پیپلز پارٹی کا ممبر کیسے بات کر سکتا ہوں؟ کہ ابھی جیسے انتقال میں یہ جو بھی ہمارے دوست نے بات کی کہ غائب ہے وہ،
کیا قانونی حیثیت رہ جائے گی اگر وہ منظر پہ آ کے اور وہ تمام مدعات بتا دیتے ہیں؟ اگر اس کی قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ دوسری بات یہ کہ پولیو مہم کا آپ نے کہا بڑی اہم ہے، تو کوئی اسپیسیفک تھریٹ ہے کیا لا اینڈ آرڈر کی صورت کیا؟ نہیں دیکھیے، اللہ کا شکر ہے سندھ بھر میں پولیو پہ کہیں پہ بھی تھریٹ نہیں ہے، کیونکہ جب بھی پولیو کی ٹیمز جاتی ہیں تو وہاں پہ پولیس کی نفری جو ہے ساتھ جاتی ہے، مطلب باقاعدہ پراپر پولیس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، ایک ہر سال ایک پریکٹس چلتی ہے۔ آگاہی مہم کی بات کر رہا ہوں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو آگاہ کرنا چاہیے، ہم واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو آگاہ کریں، ہم سوشل میڈیا پہ باقی ساری چیزیں پھیلاتے رہتے ہیں، لیکن کوئی اچھی چیز جو ہے نا پھیلانے میں ہمیں ہاتھ پاؤں ہمارے سب کے سوچ جاتے ہیں یار یہ بوریت کا ہمارا کام ہے۔ اور میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ مطلب اس میں ٹاپکس چلائیں۔ اگر ٹاک شوز میں کچھ اینکر کر رہے ہیں، ٹاک شوز کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی وہ پولیو پہ ٹاک شو کریں۔ میں نے آج دن تک کسی بھی ٹی وی چینل پہ ٹاک شو نہیں دیکھا پولیو پہ، اس میں آگاہی مہم ہم دکھاتے ہیں کہ بھائی 3 پارٹیوں کو بلائیں آپس میں اور کون زیادہ اچھا گھوسا مارتا ہے ایک دوسرے کو۔ یہ بتائیں کہ 18 اگست کو سندھ اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے، 18 کو نہیں 13 اگست کو۔ ہاں، اپوزیشن لیڈر اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ غائب ہیں، نگران سیٹ اپ پہ جو بات چیت ہوگی کس سے ہوگی؟ نہیں اپوزیشن لیڈر ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ اپوزیشن لیڈر ہے، اسمبلی میں نہیں آتا تو لائیں گے اس کو جی، پکڑ کے لانا پڑا، پکڑ کے لانا پڑا تو اپوزیشن لیڈر کو پکڑ کے بھی لانا پڑا تو اپوزیشن لیڈر کو پکڑ کے لے آئیں گے، اسمبلی میں بٹھائیں گے اس کو، شام کو کہیں اور جائے گا، صبح کو آ کے اسمبلی میں آئے گا۔ جس طرح ہم بھی روزانہ آتے جاتے تھے، اس لیے بھی روزانہ آنا جانا، اسپیکر صاحب جو ہے وہ روزانہ جیل سے آتے ہیں اسمبلی، تو اپوزیشن لیڈر آئے گا، اس کو لایا جائے گا، مہمان بنایا جائے گا، سرکار کا مہمان بنے گا، سرکار خدمت کرے گی اپوزیشن لیڈر کی۔ کس کا؟ اچھا، سندھ رہنے والی جو مانی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کام تو کرتے ہیں لیکن پولیس ہمیں کام کرتی ہے، پیسے لیتی ہے اور گرفتار کرتی ہے، اس طرح کیا کہیں؟ دیکھیں جی، جو رجسٹرڈ ہیں اور ان کی بستیاں بنائیں گے وہ الگ بات ہے، باقی جو غیر قانونی ہے تاریخ وطن وہ غیر قانونی ہے، ان کے لیے جو ہے قانون کا رستہ جو موجود ہے وہی رستہ اس کے لیے انتظار ہوگا۔